حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ قرآن مجید کی آواز سنتے ہیں پڑھنے والے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ایک کے ساتھ دوسرا تیسرا حتیٰ کہ مجمع لگ جاتا ہے، اور جو قرآن مجید پڑھنے والے کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے منہ سے جو نور نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہیں تو فرشتہ اس بندے کے ہونٹوں کو کس کرتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے یہ کتنی اعزاز کی بات ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور فرشتے اس کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے قاری تھے، نام شاید ان کا امام عاصم ہے یا کوئی اور قاری، مسجد نبی میں قرآن پڑھاتے تھے، ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، شاگرد بڑے حیران ہوتے، حضرت آپ کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں یا کچھ اور چیز کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے؟ وہ کہتے بھئی میں تو کچھ چیز منہ میں نہیں رکھتا، حضرت ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی جو آپ کے منہ سے آتی ہے۔ ایک شاگرد ان کا تھا لسوڑے کی گٹھلی کی طرح کا، وہ چپک ہی گیا، حضرت آپ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب اس نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اچھا میں تمہیں راز بتاتا ہوں کہ ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نام لے کر عاصم تم میری مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ نبی علیہ السلام نے جب سے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے محبوب اتنے خوش ہوتے ہیں قرآن کی خدمت کرنے والوں سے کہ ان کے لبوں کو خواب میں بوسہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ نے بہترین کام عطا فرمایا ہے۔ تو رمضان مبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہم نتھی ہو گئے، آپ یوں سمجھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے، کیونکہ جس سے محبت ہوتا ہے نا تو اس سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اس سے تو محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ کوشش یہ کریں کہ روزانہ کا معمول ہو کہ صبح اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا ایک دو پارے کی تلاوت کا معمول ہی بنا لیں۔